اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ آج ہر گھر میں دیکھیں، ہر دفتر میں دیکھیں، چوک چوراہے محلے جہاں پہ بھی دیکھیں لوگوں میں اختلافات بڑھ چکے ہیں۔ بھائی بھائی کے ساتھ بولنے کو تیار نہیں ہے۔ وہ رشتے جو کبھی ناراض بھی ایک دوسرے سے نہیں ہوتے تھے، تصور بھی ہم نہیں کر سکتے، وہ حتیٰ کہ رشتے بھی ایک دوسرے سے ناراض ہو چکے ہیں۔ میں پورے عالم انسانیت اور عالم اسلام کو مولا امیر کے صرف ایک کہی ہوئی بات بتانا چاہتا ہوں، اور اس بات کو میں پورے معاشرے پہ اگر کوئی لاگو کرے اور چیلنج کے ساتھ اگر اس کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیں، نہ کسی محلے میں جھگڑا ہوگا، نہ کسی گھر میں ہوگا، نہ ملک میں ہوگا، اور پورا امن کے ساتھ وقت گزرنا شروع ہو جائے گا۔ مگر بدقسمتی یہ ہے کہ جو اچھی چیزیں ہوتی ہیں، چاہے ائمہ معصومین سلام اللہ علیہ کی طرف سے فرامین ہوں، احادیث مبارکہ ہو، ہم لاگو بھی نہیں کرنا چاہتے۔ جو سننے والا ہے وہ صرف کان کی حد تک سن رہا ہے، اور جو بیان کرنے والا ہے وہ اس کو زبان تک بیان کر رہا ہے، کیونکہ جو عمل کی دھرتی ہے ہم اس کو سجانے کے لیے بالکل تیار بھی نہیں ہیں۔ مولا نے اپنی خلافت سنبھالی اور مولا کوفہ میں گئے، اور مولا نے جو خطبہ پہلا دیا، خطبے کے آخری الفاظ مولا نے یہ کہے کہ اے لوگو، میں علی تجھے ایک بات بتانا چاہتا ہوں، جب تک میری یہاں خلافت ہے اگر آپ اس ایک بات کے اوپر عمل کریں گے تو میں آپ کو یقین سے علی ابن ابی طالب کہتا ہوں کہ کسی کا کوئی اختلاف جھگڑا کسی بات پہ نہیں ہوگا، نہ میں آپ کا حکمران ہوں میرے اوپر آپ ناراض ہوں گے، اور نہ میں علی آپ کے اوپر ہوں گا۔ تو مولا نے کہا حق اور باطل، جھوٹ اور سچ کے درمیان صرف 4 انگلی جو ہیں ان کا ہی فاصلہ ہے، اور میں علی حیران ہوں کہ لوگ پتہ نہیں اس کو پہچانتے کیوں نہیں ہے۔ مولا نے اپنا خطبہ ختم کیا تو لوگوں میں چیمہ گوئیاں شروع ہو گئیں کہ مولا نے اتنا کہا ہے کہ حق اور باطل، سچ اور جھوٹ کے درمیان صرف اتنا قریب سے فاصلہ۔ مولا کے کانوں تک آواز پہنچی۔ مولا نے ایک صحابی کو کھڑے ہو کے کہا کہ یہ سب آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا مولا آپ نے جو آخری الفاظ یہ بولے ہیں کہ حق اور باطل، جھوٹ اور سچ کے درمیان صرف 4 انگلی کا فاصلہ ہے، اور میں حیران ہوں علی کہ آپ پہچانتے نہیں ہیں، تو اس کی مقصد سمجھ نہیں آیا۔ تو مولا نے اپنا یہاں سے ہاتھ اٹھایا اور مولا نے یہاں پہ رکھا۔ مولا نے کہا میری طرف غور سے دیکھو، آنکھ سے دیکھی ہوئی بات اور کان سے سنی ہوئی بات کو اگر آپ سچ سمجھیں گے تو وہ سچ ہوگا، اگر کسی اور کی دیکھی ہوئی بات اور کسی اور کی سنی ہوئی بات کو آپ معاشرے میں پھیلائیں گے تو وہ معاشرہ افراتفری کا شکار ہوگا۔ تو مولا نے کہا یہیں 4 انگلی کا فاصلہ ہے، جس کو اگر ہم عمل کریں تو معاشرے میں امن آ جائے گا۔ مجھے مولا کے ان الفاظ کی قسم ہے، آج گھر میں اختلافات بھی اسی وجہ سے ہیں۔ بیٹی نے ماں کو کہا ہے اور ماں نے کچھ بیٹی کو کہا ہے، باپ نے بیٹے کو کہا ہے اور بیٹے نے باپ کو کہا ہے۔ وہ بات ٹھیک ہوگی مگر آگے پھیلانے میں فرق ہوگا۔ استاد نے شاگرد کو کہا ہے اور شاگرد نے استاد کو کہا ہے۔ اسلام نے کیوں چغل خوری کی مخالفت کی ہے؟ حالانکہ اتنے بے لذت قسم کے گناہ ہیں، اسلام نے مخالفت بھی فقط اس لیے کی ہے کیونکہ اسلام یکسانیت کا درس دیتا ہے، اتفاق اور اتحاد کا درس دیتا ہے۔ میں پہلے بھی اپنی ویڈیو میں بتا چکا ہوں کہ عالم اسلام میں اس سے بڑا مساوات کا کیا درس ہو سکتا ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف رنگوں کے لوگوں کو، مختلف کونے کے لوگوں کو، مختلف ملکوں اور قبیلوں کے لوگوں کو کہا کہ آپ میں متقی اور پرہیزگار جو ہے فقط وہ برتری رکھتا ہے، باقی اجمی، عربی، گورا، کالا، کسی قسم کا ذات پات کا کوئی چیز بھی نہیں ہے۔ تو خدا کے لیے یہ بنیادی ضرورتیں ہیں سوسائٹی کے لیے۔
اگر کوئی آپ کو بات بتاتا ہے، آپ جتنے بھی صبر سے کام لینے والے ہیں، بے شک آپ کہیں مجھے کوئی اثر نہیں ہوتا کسی کی بات کا، مگر یہ سوچیں نفرت تو پیدا اس آدمی کے متعلق ہو جائے گی۔ آپ کتنی تحقیق کر سکتے ہیں؟ اور ڈیلی بیسس پہ جو گھر میں بیٹھے ہیں میں ان کی بات نہیں کر رہا، اگر آپ سوسائٹی میں نکلیں درجنوں ایسی باتیں ہیں جو گھوم رہی ہیں، محلوں میں گھوم رہی ہیں، شہروں میں۔ آج دیکھیں سیاست کیا حالات ہیں۔ ایک اینکر پرسن آ جاتا ہے، 4 لوگ اس کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں، اپنا اپنا موقف بیان کر رہے ہوتے ہیں، اور کیا تاریخ بنے گی۔ میں بھی یہ کہ تاریخ کا اسٹوڈنٹ ہوں اور یہ بات کھل کے کہنا چاہتا ہوں، کیونکہ میں یوٹیوب پہ کام کر رہا ہوں تو یہ اقتدار کے ایوانوں تک میری بات جانی چاہیے کہ کیا حالات ہیں۔ عمران خان کو سچ کہنے والا اس کی تائید کر رہا ہے، زرداری صاحب کو کہنے والا اس کی کہہ رہا ہے، نواز شریف کو کہنے والا اس کی کہہ رہا ہے۔ کیا یہ سارے لوگ سچے ہیں؟ کیا یہ سارے ریاست مدینہ بنانے والے ہیں؟ کیا یہ انہوں نے کبھی زندگی میں جھوٹ نہیں بولا؟ خدا کے لیے اپنے ایمان کو برباد مت کریں۔ آپ کی خوبصورتی یہ ہے کہ اگر کوئی چیز بھی آپ نے لاگو کرنی ہے اپنی باڈی کے اوپر لاگو کریں، اپنی اعمال کی دھرتی کو آپ لوگ سجائیں۔ ہمارا کیا مسئلہ ہے؟ چھوٹی سی بات کسی کو سنتے ہیں، سنی سنائی بات کو ایسے پھیلانا شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ احادیث میں ملتا ہے کہ انتہائی مجرم انسان ہے وہ سنی سنائی بات کو ایسے پھیلانا شروع کر دیتا ہے۔ قرآن مجید نے 12 دفعہ یہ فرمایا ہے کہ آپ میں ذہن وہ قیمتی ہے جو تفکر کرتا ہے، جو کریٹو مائنڈ ہے، جو فکر رکھنے والا ہے۔ ہم نے تو قرآن کا مطالعہ بھی نہیں کیا، جو چیزیں آتی ہیں سوشل میڈیا پہ اس کو حرف آخر سمجھ لیا ہے اور اس کو سمجھ کے پورے نظام کو چلا رہے ہیں۔ اور کیا ہو رہا ہے؟ نظام تو برباد ہو رہا ہے۔ آج ہر گھر میں اختلاف ہے تو یقین کرو اس کی بنیادی وجہ بھی یہی ہے کہ سنی سنائی باتوں کو ہم پھیلا رہے ہیں۔ محلوں میں جاتی ہے، کتنے خاندان برباد ہو چکے ہیں، کتنی لڑائیاں ہو چکی ہیں، کتنے فساد برپا ہیں، کتنے لوگ جیلوں میں ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ ان کی کوئی کیلکولیشن کرنے والا نہیں ہے، ان کا اینڈ نہیں ہوتا۔ خاندان برباد ہو کہ آج کو جائے نا قبرستان میں اور خالق اپنی طاقت کے ساتھ کسی کو اٹھائے تو کیا ہوگا؟ سارے لوگ یہ کہ ہم نے کل سے نماز شروع کرنی تھی، کل سے روزہ رکھنا تھا، ہماری بھی یہی حالت ہے اور ان کی بھی یہی حالت ہے۔ مختصر سی زندگی ہے، اپنی زندگی کو سجا لیں۔ یہ دنیا اپنے اوپر لاگو کریں، اپنی باڈی کے اوپر لاگو کریں، کیونکہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو اپنے نفس کو نہیں پہچان سکتا، حتیٰ کہ نہ وہ خدا کو پہچان سکتا ہے اور نہ میری رسالت کو پہچان سکتا ہے۔ اگر ہم سنی سنائی باتوں کو چھوڑ دیں، غیبت، حسد، کینہ، تکبر، لالچ، یہ ساری چیزوں کو ختم کر دیں تو کیا ہوگا؟ پوری سوسائٹی امن میں آ جائے گی، گھروں کے اختلافات ختم ہو جائیں گے۔ وہیں مولا علی علیہ السلام نے جو فرمایا تھا، حق اور سچ، جھوٹ اور باطل کے درمیان صرف 4 انگلی کا فاصلہ ہے۔ میں ریکویسٹ کرتا ہوں اپنے چینل کی توسط سے، میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں جہاں تک میری بساط ہے میں انشاءاللہ پوری کوشش کرتا رہوں گا کہ میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو پروموٹ کروں۔ میری باتیں جو ہیں خدا را کسی کی زندگی کو بدل سکتی ہیں۔ آپ معاشرے میں، محلوں میں، سوسائٹی میں ان لوگوں کی طرفداری کریں، ان لوگوں کے ساتھ چلیں جو حق اور سچ کی بات کہنے والے ہیں۔ خدا را ایسا نہ ہو، یہ ہمارا گھر ہے، کہیں ہم اپنے گھر کو کسی اور سمت میں نہ لے کے جائیں۔ ہم نہیں رہیں گے تو گھر رہے گا؟ بالکل گھر نہیں رہے گا۔ گھروں کا سکون چاہتے ہیں، محلوں کا سکون چاہتے ہیں، ملک کا سکون چاہتے ہیں اور افراتفری کے نظام سے بچنا چاہتے ہیں، تو مولا کے اسی ایک فرمان کے اوپر بھی اگر آپ عمل کر لیں کہ کسی کی کان کی سنی اور کسی اور کی دیکھی ہوئی بات کو کسی کے متعلق ہو، خدا را وہ نہ، جب تک آپ خود نہ دیکھیں اور جب تک آپ خود نہ سنیں، آپ اس کو جھوٹ تصور کریں، چاہے وہ سچ بھی کہہ رہا ہو، تو انشاءاللہ یہ پوری دھرتی میں امن آ جائے گا۔ والسلام۔